بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی اور بدی یا برائی کا ازل سے ساتھ ساتھ ہے، ایک کشمکش ہے جو ازل سے چل رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، تو ایک نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حالانکہ اب اس وقت ہم بولتے ہیں کہ برائیاں زیادہ ہیں، میڈیا کا جو ہے بہت اثر ہے اس میں، اور بیرونی عناصر اس میں شامل ہیں، بیرونی عناصر کی سازش شامل ہے کہ ہمارے معاشرے میں انہوں نے برائیاں پھیلا دی ہیں۔ یہ سب ایک ایسی باتیں ہیں کہ آپ اس میں غور کریں تو برائی کوئی یا بدی یا جرم کوئی نیا عمل تو نہیں ہے۔ البتہ نئی بات یہ ہے کہ جرائم اگر جرائم پیشہ لوگوں تک رہیں، کچھ لوگ جن کو آپ کہہ لیں شیطان بہکا دیتے ہیں یا کوئی اور جو ہے ان کے سرشت میں شامل ہوتی ہے کہ وہ برائی میں آمادہ ہو جاتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں کہ جب برائی میں جب آمادہ ہو جائیں اور برائی بالکل تہیہ کر لیں کہ ہمیں جرم کرنا ہے، تو پھر شیطان بھی اس کو جو اور بڑھاوا دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اور اس میں آگے بڑھتا ہے تو فرشتے اس کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے۔ اب جو موضوع اصل جو لوگ پریشان ہیں آج کل، جو بھی باشعور لوگ ہیں، 8-10 لوگ، 5-6 لوگ جہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں، تو یہی بات ہوتی ہے کہ معاشرے میں برائیاں بہت پھیل گئی ہیں، اور یہاں تک ہے کہ من حیث القوم ہم کرپٹ ہو چکے ہیں، اور جس کو جو موقع ملتا ہے، جب بھی موقع ملتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی جرم کرتا ہے یا برائی میں ملوث ہو جاتا ہے۔ رشوت عام ہو گئی ہے، ملاوٹ عام ہے، جھوٹ عام ہے، دھوکہ دہی عام ہے، کرپشن جو جن لوگوں کے پاس اختیارات ہیں وہ کرپشن سے باز نہیں آتے، اور اس میں انگنت ہیں۔ اس میں کیا آپ کو سب معلوم ہے کہ ہم جو ہے جس برائیوں میں ملوث ہے معاشرہ، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ معاشرے میں برائی کو روکنے کے 4 عوامل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک ضمیر رکھا ہے جو اچھے برے کی تمیز بتاتا ہے، اور جب بھی کوئی برے کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ وارننگ دیتا ہے، ایک ضمیر۔ دوسرا جو عنصر ہے وہ ہے دین کی تعلیمات۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو ساتھ میں حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز کیا، یعنی ان کو دین بھی دیا۔ اور دین کی اصل تعلیمات یہ ہیں کہ زندگی یہ امتحان ہے، اور اس امتحان میں یہ دیکھیں کون کامیاب ہوتا ہے، وہ مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب ہوگا۔ تو آخرت کے بننے کے بعد کی زندگی پہ یقین ہونا، اور یہ یقین ہونا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ سب یہ دیکھ رہا ہے، اور اچھے اور برے اعمال کا حساب آخرت میں ہوگا۔ یہ ایک آدمی کو ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جو آدمی کو برے کاموں سے روکتا ہے اور اچھائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ تیسرا ایلیمنٹ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آبادیاں بڑھنی شروع ہوئیں حضرت علیہ السلام کے بعد، اور جو دور آئے اس میں آبادیاں کچھ بڑھی، تو اس میں معاشرہ وجود میں آیا، تو ایک خوف یہ ہوتا ہے مجرموں کو یا برائی کرنے والوں کے، لوگ کیا کہیں گے۔ اس کے بعد پھر مرحلہ ہے جب آبادیاں اور بڑھیں، قبائل کی زندگی شروع ہوئی، تو قبائلی قوانین اس میں آئے۔ اس کے علاوہ جب اور بڑے پیمانے پہ آبادی ہوئی، شہر بنے، ریاست وجود میں آئی، تو ریاستی قوانین وجود میں آئے، تو ان قوانین کا اطلاق، اور اس سے جو ہے لوگ برائی سے اور جرائم سے بچتے ہیں۔ یہ 4 ایلیمنٹ ہیں۔ اب بدقسمتی سے یہ چاروں ایلیمنٹ ہمارے معاشرے میں مفقود ہو گئے ہیں، ضمیر لوگوں کا مردہ ہو چکا ہے، اور جو آپ کا یہ لوگوں کو پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو کیونکہ سارے لوگ جو ہے اس میں عادی ہو گئے اس چیز کے، یا ملوث ہو گئے ہیں،
اس کے علاوہ کوئی قانون کی عملداری کوئی نہیں ہے اس میں. مذہب کا جہاں تک بات ہے، مذہب کی تعلیمات جو تو جس طرح کے ہم تک پہنچتی ہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہے. لوگ لاکھوں کے اجتماعات، دینی اجتماعات ہو رہے ہیں اور لوگ نماز روزہ بھی بہت کر رہے ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے اس میں جو چینجز آنی چاہیے زندگی میں وہ نہیں آ رہی ہیں. تو اب وجہ کیا ہے اصل میں؟ تو میں نے بہت سوچا اس میں، تو پھر جو بات ذہن میں آئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حکمت سے بھرا ہوا. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور پر نور جو ایک حکیم ترین انسان رحمۃ اللہ عالمین، تمام جو انبیاء و سردار، ان کو تمام علم، مدینہ العلم جس کو کہتے ہیں، انہوں نے یہ بات کی کہ جھوٹ بولنا تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو میرے نزدیک اگر معاشرے سے برائیاں ختم کرنی ہیں تو صرف ایک علاج ہے کہ تمام لوگ سچ بولنا شروع کر دیں، اور نہ صرف سچ بولیں بلکہ سچائی پہ عمل بھی کریں. اور اس سچائی پہ عمل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وعدہ خلافی نہ کریں اور کسی کو دھوکہ نہ دیں اور کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. شکریہ.